ماریا نے جب سچ جانا تو دل پتھر ہو گیا۔ 2 سال کی شادی اور پوری زندگی جھوٹ تھی۔ وہ آفس میں دیر تک رہتا تھا ہر روز۔ ٹھیک ہے، وہ سمجھتی تھی کام کی مجبوری ہوگی، مگر ایک دن اس کی سہیلی نے بتایا سب کچھ۔ آصف کی زندگی میں کوئی اور بھی تھی۔ ماریا نے سنا اور چپ ہو گئی بالکل۔ اس رات آصف گھر آیا اور کہا تھکا ہوں۔ ماریا نے کہا ٹھیک ہے۔ ماریا نے کھانا رکھا اور خاموش بیٹھی رہی۔ آصف نے پوچھا کیا ہوا، آج چپ کیوں ہو؟ ماریا نے کہا کچھ نہیں، بس تھکاوٹ ہے، اور مجھے کیا ہونا ہے۔ آصف نے کھانا کھایا اور کمرے میں گیا۔ ماریا بیٹھی رہی اور سوچتی رہی کافی دیر تک۔ کیا ہے اس کو اتنی محبت کا صلہ یہ ملا؟ اس نے فیصلہ کیا کہ رونا نہیں ہے، ابھی کچھ نہیں کہنا، ابھی صرف چپ رہنا ہے اور بدلہ لینا ہے، مگر ذہانت سے لینا ہے، بے وقوفی سے نہیں۔ ماریا ذہین تھی اور تیز بھی بہت زیادہ تھی۔ اس نے MBA کیا ہوا تھا اپنے وقت میں۔ شادی کے بعد گھر بیٹھ گئی آصف کی خواہش پر۔ آصف نے اسے کہا تھا کہ مجھے تمہارا باہر جانا اچھا نہیں لگتا۔ آصف نے کہا تھا بیوی کا گھر میں رہنا ضروری ہے۔ ماریا نے مان لیا تھا محبت میں اندھی ہو کر، مگر اب آنکھیں کھل گئی تھی اس کی پوری طرح سے۔ اب وقت تھا اپنی ذہانت استعمال کرنے کا۔ اگلے دن ماریا نے اپنی پرانی سہیلی کو فون کیا۔ سمر نے فون اٹھایا اور ماریا کی آواز سنی۔ ماریا نے کہا سمر مجھے نوکری چاہیے ابھی۔ سمر حیران ہوئی اور پوچھا سب ٹھیک ہے نا؟ ماریا نے کہا ہاں، بس اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں اور کچھ بھی نہیں ہے، باقی سب کچھ ٹھیک ہے۔ سمر نے کہا میری کمپنی میں جگہ ہے، آ جاؤ۔ ماریا نے کہا کل سے شروع کر سکتی ہوں؟ سمر نے کہا بالکل، کل آ جاؤ آفس صبح 10 بجے۔ ماریا نے فون رکھا اور مسکرائی پہلی بار، کیونکہ اس نے کچھ کیا تھا اس بار، مگر یہ خوشی کی مسکراہٹ نہیں تھی، یہ ارادے کی مسکراہٹ تھی، کچھ کر گزرنے کی، کچھ ایسا کرنے کی جس سے اس کے دل کو بھی سکون ملے اور اگلے کو بہت زیادہ تکلیف ملے۔ شام کو آصف آیا تو ماریا نے کہا آرام سے، میں نے نوکری کر لی ہے، جوائن کل سے جاؤں گی۔ آصف نے چونک کر دیکھا اور کہا کیوں؟ اچانک کیوں؟ ماریا نے کہا بس گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا اور میں سارا دن بور ہوتی رہتی ہوں، جب میرے پاس ڈگری ہے تو میں نوکری کر سکتی ہوں۔ ماریا نے کہا، اور پھر آصف نے سنا اور کہا میں نے کہا تھا نا گھر رہو۔ ماریا نے کہا اور میں نے سنا 2 سال تک، اور تم نے کہا گھر رہو تو میں رہی۔ اب میری باری ہے اپنا فیصلہ کرنے کی، اور میں اپنا فیصلہ کر چکی ہوں۔ آصف کچھ نہ بول سکا کیونکہ جانتا تھا اگر ضد کی تو ماریا سوال کرے گی اور اس کے جوابات اس کے پاس نہیں ہوں گے کوئی بھی۔ کمپنی میں ماریا کا پہلا دن کمال کا تھا۔ سمر نے سب سے ملوایا اور سیٹ دکھائی۔ ماریا نے کام شروع کیا اور سب حیران ہوئے کہ اتنی چھوٹی سی وقت میں، اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ لڑکی اتنا ذہین کیسے ہو سکتی ہے، وہ اتنا کام کیسے دھیان سے کر سکتی ہے۔ 2 سال گھر بیٹھنے کے باوجود بھی وہ اتنی ذہین تھی کہ وہ آسانی سے کوئی بھی کام کر لیتی تھی۔ ایک ہفتے میں سب نے مان لیا کہ وہ بہترین ہے، وہ ایک قابل لڑکی ہے، مگر ماریا کا اصل مقصد کام نہیں تھا ابھی۔ اصل مقصد صرف آصف تک پہنچنا تھا، اس کی کمپنی تک۔ آصف کی کمپنی کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا، وہ پروجیکٹ ماریا کی کمپنی کو ملنا تھا۔ ماریا نے سمر کو کہا یہ پروجیکٹ مجھے دے دو۔ سمر نے پوچھا کیوں، اس میں کیا خاص ہے؟ ماریا نے کہا میں اسے جیتنا چاہتی ہوں۔ سمر نے کہا ٹھیک ہے، تم سنبھالو اسے۔ ماریا نے کام شروع کیا پوری تیاری سے، وہ دن اور رات اسی کام میں لگی رہتی، وہ بہت زیادہ محنت کر رہی تھی۔ آصف کی کمپنی کی میٹنگ رکھی گئی۔ ماریا نے اپنی پریزنٹیشن تیار کی رات بھر۔ جب میٹنگ میں پہنچی تو آصف سامنے تھا۔ آصف نے ماریا کو دیکھا اور آنکھیں پھیلی کی پھیلی رہ گئی۔ اس نے کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو ماریا؟ ماریا نے مسکرا کر کہا کام کر رہی ہوں، میں اس کمپنی کی نمائندہ ہوں آج یہاں۔ آصف کے چہرے پر رنگ آیا اور گیا، وہ ایک دم سے بوکھلا گیا۔ اس کی ٹیم نے بھی حیرانی سے دیکھا۔ ماریا نے پریزنٹیشن شروع کی اور اس قدر کمال کی کہ کوئی بھی وہاں پہ امپریس ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ ہر سوال کا جواب تھا اس کے پاس پہلے سے۔ آصف دیکھتا رہا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ میٹنگ ختم ہوئی اور پروجیکٹ ماریا کو مل گیا۔ آصف کی ٹیم میں بھی ماریا کی تعریف ہوئی۔
سب نے ماریا کی بہت تعریف کی کہ وہ ایک قابل لڑکی ہے، وہ بزنس کو بہت آگے لے کے جا سکتی ہے۔ باہر آصف نے ماریا کو روکا اور کہا گھر پر بات کریں گے، آج رات ٹھیک ہے؟ ماریا نے کہا ضرور، گھر پر ملیں گے۔ اس نے مسکرا کر گاڑی میں بیٹھ گئی اور آصف اسے جاتا دکھتا رہا اور سوچتا رہا، یہ ماریا پہلے والی ماریا نہیں لگتی تھی، کچھ بدلاؤ تھا اس میں، کچھ بدل گیا تھا اس میں بہت گہرائی سے، شاید کسی درد نے اس کو بہت بری طرح سے بدلا تھا۔ رات کو آصف گھر آیا تو ماریا تیار بیٹھی تھی، چہرے پر سکون تھا اور آنکھوں میں طوفان۔ آصف نے کہا ماریا کیا ہو رہا ہے، بتاؤ مجھے یہ سب۔ ماریا نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا، بتائیں کیا ہو رہا ہے، سب آپ کے سامنے ہے۔ آصف نے کہا یہ نوکری، یہ پروجیکٹ، یہ سب کچھ۔ ماریا نے کہا میں آگے بڑھ رہی ہوں بس، اور کچھ نہیں۔ آصف نے کہا مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ ماریا نے کہا ایک لمحے اسے دیکھا اور پھر کہا آپ نے بھی بہت کچھ مجھ سے چھپایا ہے، آپ نے بھی بہت کچھ مجھے نہیں بتایا، آپ نے ہی مجھ سے بہت کچھ پوچھنا چاہیے تھا آپ کو مجھ سے، جو آپ نے نہیں پوچھا۔ آصف کا چہرہ پیلا پڑ گیا اس جملے پر۔ اس نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا ماریا؟ ماریا نے کہا آصف میں جانتی ہوں سب کچھ۔ آصف خاموش ہو گیا اور نظریں جھکا لی۔ کمرے میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ ماریا نے کہا میں نے رونا نہیں ہے آج، میں نے صرف یہ جاننا ہے کہ کیوں، آخر کیوں، کیا وجہ تھی؟ آصف نے کہا ماریا میں نے غلطی کی، میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا اور سر جھکایا۔ ماریا نے کہا غلطی کا اعتراف کافی نہیں، تم نے جو کیا ہے وہ شرک ہے اور شرک خدا کو بھی پسند نہیں۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا یہ ابھی بھی ہے؟ آصف نے کہا نہیں، ختم ہو گئی ہے وہ بات۔ ماریا نے کہا کیسے یقین کروں میں آپ پر؟ آج آپ نے ایک سے بات ختم کی ہے تو کل آپ دوسری سے شروع کر لیں گے، ماریا نے کہا، اور آصف کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کا۔ ماریا نے کہا میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ آصف نے ڈر کر کہا کیا فیصلہ، بتاؤ مجھے۔ ماریا نے کہا میں گھر نہیں چھوڑوں گی، مگر اپنی نوکری بھی نہیں چھوڑوں گی، اپنا کریئر نہیں چھوڑوں گی، اور آپ کو ثابت کرنا ہوگا خود کو مجھے۔ آصف نے کہا ثابت کروں گا، بتاؤ مجھے کیسے ثابت کرنا ہے، اب تم مجھ پہ کیسے یقین کرو گی؟ ماریا نے کہا وہ میں بتاؤں گی اپنی وقت پر۔ آصف نے کہا ماریا میں معافی مانگتا ہوں۔ ماریا نے کہا معافی الفاظ سے نہیں ملتی، معافی الفاظ سے نہیں ملتی، عمل سے ملتی ہے اور وقت لگتا ہے اس میں۔ آصف نے سر ہلایا اور کہا ٹھیک ہے۔ ماریا اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔ اگلے مہینے میں ماریا نے کمال کر دیا، اس کی کمپنی نے آصف کی سب سے بڑے کلائنٹ کو اپنی طرف کر لیا، ماریا کی محنت سے۔ آصف کو خبر ملی تو وہ دنگ رہ گیا، گھر آیا اور ماریا کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا ماریا یہ تم نے کیا کیا؟ ماریا نے کہا بس کام کیا اپنا پوری محنت سے۔ آصف نے کہا تم جانتی تھی نا وہ میرا کلائنٹ ہے؟ ماریا نے کہا ہاں جانتی تھی آپ کا کلائنٹ۔ آصف نے کہا تو پھر کیوں کیا یہ سب تم نے؟ ماریا نے کہا کیونکہ میں بھی اہل ہوں سب کی، میں کر سکتی ہوں، آپ نے سمجھا تھا میں گھر کی مرغی ہوں۔ آصف کو یاد آیا جب اس نے کہا تھا کہ بیوی کا گھر میں رہنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ اس نے سر جھکایا اور پھر خاموش ہو گیا، کیونکہ اسے پتہ تھا اس نے بہت غلط کر دیا ہے اور وہ وہاں غلط ہے۔ ماریا نے کہا آصف میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتی، میں صرف یہ دکھانا چاہتی تھی کہ میں صرف گھر کی چار دیواری نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں جسے دھوکہ دیا جائے، میں وہ نہیں ہوں جس کو چیٹ کیا جائے، میں وہ نہیں ہوں جس سے بے وفائی کی جائے۔ اگر مجھ سے بے وفائی ہوگی تو میں پورا حق رکھتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو ثابت کروں اور میرے لیے دوسرا انسان خود کو بدلے۔
آصف نے کہا ماریہ میں نے بہت غلط کیا، تمہاری قدر نہیں کی اور دھوکہ بھی دیا، یہ دونوں باتیں ناقابل معافی ہیں۔ مگر ماریہ نے کہا مگر کیا؟ بولے آگے۔ آصف نے کہا مگر میں ایک موقع مانگتا ہوں تم سے، ایک موقع کے ثابت کروں میں بدل گیا ہوں۔ ماریہ نے اسے دیکھا اور سوچتی رہی دیر تک، پھر اس نے کہا ایک موقع دوں گی میں، مگر اگر دوبارہ ایسا ہوا تو نہیں رکوں گی۔ آصف نے کہا دوبارہ نہیں ہوگا کبھی بھی۔ 3 مہینے گزرے اور آصف واقعی بدل چکا تھا۔ وہ وقت پر گھر آتا اور ماریہ کا ساتھ دیتا، اس کا خیال رکھتا، اس کے پروجیکٹ میں مدد کرتا اور اس کو سنتا بھی۔ ماریہ بھی آہستہ آہستہ بگڑنے لگی تھی، اس کی محنت، اس کی محبت، اس کی لگن دیکھ کر۔ وہ غصہ جو پتھر بن گیا تھا دل میں، جس کو اس نے بدل کر رکھ دیا تھا، آہستہ آہستہ پانی بننے لگا تھا۔ ایک دن آصف نے کہا ماریہ چلو باہر چلتے ہیں۔ ماریہ نے کہا کہاں جانا ہے بتاؤ، چلتے ہیں۔ آصف نے کہا وہاں جہاں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی، وہاں جہاں ہم نے ڈھیر ساری باتیں کی تھی۔ ماریہ نے حیرانی سے دیکھا اور کہا کیوں؟ آصف نے کہا کیونکہ وہاں سے شروع کرنا ہے۔ دونوں اس پرانے کیفے میں گئے جہاں پہلے ملے تھے۔ کیفے ویسا ہی تھا اور یادیں بھی ویسی ہی تھی، مگر دونوں بہت بدل گئے تھے اب۔ آصف نے کہا ماریہ اس دن تم نے مجھے پہلی نظر میں سمجھ لیا تھا، یاد ہے؟ ماریہ نے کہا ہاں یاد ہے وہ دن مجھے۔ آصف نے کہا میں نے تمہیں کبھی نہیں سمجھا، کبھی بھی نہیں، پوری شادی میں بھی نہیں سمجھا تھا میں، مگر ان 3 مہینوں میں سمجھا ہوں تمہیں اور پوری طرح سے سمجھ چکا ہوں۔ تم مجھ سے کہیں زیادہ مضبوط ہو ماریہ۔ ماریہ کی آنکھیں بھیگی مگر وہ مسکرائی۔ اس نے کہا میں مضبوط نہیں آصف، میں ٹوٹ گئی تھی جب سچ پتہ چلا۔ میں بہت ٹوٹ گئی تھی کہ مجھ میں ایسی کیا کمی تھی۔ میں نے وفا میں کمی نہیں رکھی، میں نے حیال میں کمی نہیں رکھی، میں نے بات ماننے میں کمی نہیں رکھی، تو پھر آخر کہاں محبت کم پڑ گئی کہ تمہیں کسی اور کی ضرورت پڑی۔ مگر میں نے رونے کی بجائے کچھ کرنا چاہا۔ آصف نے کہا اور تم نے کر دکھایا واقعی۔ ماریہ نے کہا انتقام اس طرح لیتے ہیں کمزور نہیں ہوتے بلکہ اور طاقتور بنتے ہیں۔ آصف نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ماریہ نے ہاتھ نہیں اٹھایا اس بار۔ آصف نے کہا کیا ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں؟ ماریہ نے کہا دوبارہ نہیں، بالکل نئے سرے سے کریں گے۔ آصف نے کہا نئے سرے سے ٹھیک ہے۔ ماریہ نے کہا مگر اب میری نوکری رہے گی اور میری بات بھی مانی جائے گی۔ آصف نے کہا بالکل مانی جائے گی، تمہاری ہر بات مانی جائے گی۔ دونوں ہنسے اور کافی دیر تک ہنستے رہے، اور پھر ماریہ کے ہونٹوں پر پہلی سچی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ مسکراہٹ جو مہینوں سے گم تھی، وہ محبت جو مہینوں سے کہیں غائب تھی، ان دونوں کے درمیان دوبارہ سے ابھر آئی۔ آصف نے اسے دیکھا اور دل بھر آیا کہ اس نے سوچا کتنا کچھ کھو دیا تھا، اور ماریہ نے سوچا کتنا کچھ واپس ملا ہے مجھے۔ یہ بیوی کا انتقام آنسوؤں سے نہیں ہوتا، بیوی کا انتقام آنسوؤں سے نہیں ہوتا، اپنی طاقت سے، اپنی ذہانت سے ہوتا ہے۔ ماریہ نے یہ ثابت کر دیا تھا اس دنیا کو کہ ٹوٹ کر بھی مضبوط ہوا جا سکتا ہے، بکھر کر بھی دوبارہ جڑا جا سکتا ہے، اور محبت دوبارہ بھی مل سکتی ہے، مگر اس بار برابری کے ساتھ اور عزت کے ساتھ۔ تو عورتوں کو اپنے شوہر کا ساتھ دینا چاہیے۔ جب انہیں کسی بات کا علم ہو جائے تو بجائے رونے دھونے کے، اس کو تانے دینے کے یا اس کو پوچھنے کے بجائے خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور خود کو ایسے بدلنا چاہیے کہ آپ کے شوہر کو آپ کا احساس ہو۔ اپنے گھر کو سنبھالیے، خوش رکھیے، اپنی فیملی میں خوش رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔